نواز شریف صاحب جب آتے ہیں پاکستان تو اس کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کو 2/3 میجارٹی ملے گی، اور نواز شریف صاحب اسی یقین دہانی پہ مطلب ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 2/3 وعدہ میں. کیا گیا تھا، اور یہی وہ بیانیہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے اس کے بعد کبھی ووٹ کو عزت دو کی بات نہیں کی، یا ماضی میں جو وہ جی ٹی روڈ پہ کیمپین کرتے تھے کہ اس کہ کو ووٹ کو عزت دو. اس کو عزت دو، اس کو عزت دو، ہم اس کا احتساب ہونا چاہیے، وہ چیز انہوں نے دفن کی. اور عمران انٹرسٹنگلی یہ ساری چیزیں بند رہی تھی. نواز شریف صاحب کو یقین تھا کیونکہ پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن تھا کہ وہ 2/3 میجارٹی حاصل کر پائیں گے. اور تو اس کے بعد الیکشن سے کچھ روز قبل 2-3 روز پہلے اگر آپ نے دیکھے پاکستان کے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پہ سوائے ڈاؤن کے ایک بہت پورے پیج کا اشتہار چلایا گیا، وزیر اعظم نواز شریف. اور جب الیکشن ہوا اور الیکشن کے رزلٹ نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں آئے اور وہ بڑے مایوس بھی ہوئے، تو اس کے بعد نا ایک فیصلہ آتا ہے شہباز شریف صاحب کے حق میں کہ نہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بائی ڈیزائن ایسا مینڈیٹ بنایا گیا پارلیمان کے اندر کہ پی ٹی آئی نے جو کلیم کیا کہ وہ 180 نشستیں جیتے ہیں، میرے مطلب جتنا میں نے الیکشن کو فالو کیا، پی ٹی آئی کے کلیم میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے. جو ان کا دعویٰ ہے 130 سے زائد نشستیں وہ جیت چکے، 180 نہیں تھے، 130 اور 140 کے درمیان میں اس وہ میں تو شک نہیں کہ لوگوں نے جا کے ووٹ دیا. جا کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اس کو ووٹ دیا تھا. لیکن پی ٹی آئی سے پھر مینڈیٹ لیا گیا. جو حقائق ہیں وہ ہم بیان کریں گے، جہاں پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی ہے ہم پروپیگنڈے پہ بات کریں گے، جہاں حقائق ہے. تو پی ٹی آئی سے مینڈیٹ لے کر نا دیگر جماعتوں کو دیا گیا. کویسچن ہے میرا ایک، ہاں نواز شریف کو مطلب آپ جیسا آپ نے کہا نا کہ سارے اخباروں پہ چھاپا گیا کہ وزیر اعظم نواز شریف، ہاں 50 کروڑ سے زائد کا اشتہار ٹھیک ہے تھا. چھپ گئے، لیکن جب الیکشن ہوئے تو یہ تو شہباز کی جگہ نواز کو بنا سکتے تھے وزیر اعظم، وہ کیوں نہیں بنا وزیر اعظم؟ دیکھیے ایک چیز ہے، اس میں 2 فیکٹرز ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کو جب پتہ چلا کہ وہ وزیر اعظم اس مینڈیٹ پہ بنیں گے تو حالات خراب، کیونکہ نواز شریف صاحب اگر آئیں گے اقتدار میں تو وہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کی بات کریں گے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی بات کریں گے. اگر وہ اقتدار میں آتا ہے ایز وزیر اعظم تو وہ افغانستان کے حوالے سے اپنا ایک موقف رکھیں گے کہ افغانستان کے ساتھ امن بھی ہونا چاہیے اور تجارت بھی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ہمیشہ سے وہ کوشش کرتے کہ ان کے پالیسیوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہ ہو. لیکن دوسری جانب جو ریاست ہے اس کا موڈ ایسا نہیں لگ رہا، اور اس نے پورے ایک نظام پہ بہت ہیویلی انفلوئنس کیا ہے. ایک ادارہ بنایا ہے SIFC جو بیرونی سرمایہ کاری کو دیکھتی ہے، ایک 1 ونڈو آپریشن کے تحت. تو نواز شریف صاحب کے پاس پھر 2 آپشن تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ اگر میں آؤں گا تو یہ نہیں چلے گا، کیونکہ جو ایک سربراہ تھے ہمارے ادارے کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ ایک طالب علموں سے خطاب کرنے گئے تھے یونیورسٹی میں. ایک ٹرینڈ چلا، جو نگران وزیر اعظم تھے پروفیسر صاحب، وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ بھی لوگوں کو درس دیتے تھے کہ خرگوش پنجابی اور کتے پتہ نہیں کیا فرق ہے. تو وہ گئے تو انہوں نے 2 بڑے اہم نکتے اٹھائے اور یہ ویریفائی ہو گئے اخباروں میں، یہ کوئی ان رپورٹڈ چیز نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو ہم جو ہے نا وہ اس کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے، تعلقات یہ آپ نارمل کب کی نہیں. بات کر رہے ہیں؟ یہ الیکشن سے کچھ روز پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے عوام کی، ان کے پاس فری پاسز نہیں ہوتے کہ وہ 5 سال پورے کریں. مطلب جب ان سے سوال ہوا طالب علموں نے کہ آپ کسی بھی حکومت کو 5 سال مکمل کرنے نہیں دیتے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس 5 سال کا فری پاس نہیں ہوتا کہ وہ 5 سال پورے کرے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا تو ہندوستان ہوتا، امریکہ ہوتا، بہت سارے جمہوری ممالک ہیں، تو اسٹیٹمنٹ پہ ان کے خلاف مقدمہ ہو سکتا تھا. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے تاریخی اور یہ ملٹری وہ تھے کوئی ایک ادارے کا سربراہ تھا. اچھا، تو اگر ہوتا تو پاکستان میں مطلب پوری دنیا میں ان پہ مقدمہ ہو جاتا کہ مقدمہ ہو جاتا، لوگ مذمت کرتے، لوگ مذمت کرتے. تو یہ ایک چیز تھی نواز شریف صاحب کے پاس. پھر ایک تو یہ آپشن تھا اگر میں آؤں گا تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ 2 مہینے مطلب 5 مہینے بھی نکال پائے گی حکومت، کیونکہ ساتھ میں پیپلز پارٹی تھی، ساتھ میں MKM تھا، پھر چھوٹی جماعتیں تھیں. کیونکہ جو مینڈیٹ تھا
بائی ڈیزائن وہ ایسا ڈیوائڈ کیا گیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ فیصلے نہ کرے, وہ آزادانہ طور پہ آزاد نہ ہو, اور جب ان کو ضرورت ہو وہ کوئی قالین جو ہے وہ نیچے سے مطلب کے یہ کہ کوئی ہمیشہ ان کا اینڈ گول یہی ہوتا ہے کہ کمپرومائزڈ گورنمنٹ بنائے تاکہ اس کو توڑنا ایزی ہو آرام سے. ہاں اس کو توڑنا خان کے ساتھ ہوا, خان صاحب کی حکومت, مطلب وہ کہا گیا کہ تو پولیٹیکل پارٹیز ابھی کہتی ہے کہ ان سے تاریخی غلطی ہوئی, اور تاریخ غلطی تھی, اس میں شک نہیں ہے. جو حقائق ہے تاریخ کے, عمران خان واز اے ڈائنگ پروجیکٹ ان 2022. واللہ عمران خان nobody was going to ناکام vote for him. پالیسیوں کی وجہ سے خود مر رہا تھا, لیکن انہوں نے ایک آکسیجن جو ہے وہ پرووائڈ کی. میرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ ایک ڈائنگ پروجیکٹ تھا تو وی این سی کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹا کے, اور پھر اب اگر آپ دیکھیں تو گرفتاری کے بعد الیکشن سے 3 دن پہلے تواتر 3 فیصلے آتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں پہ بیک اپ پلان ہے ان کا اس کو, کیونکہ آپ کسی بھی چیز پہ پابندی لگاتے ہو تو مزید مشہور ہوتی ہے نا, اس کو مزید پاپولرٹی ملتی ہے. دیکھو تو مطلب اتنی سوچ تو 4 سال کے بچے میں بھی ہوتی ہے.